ویلکم بیک. ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے. خواجہ آصف نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ اکتوبر نومبر کے بعد یہ حملہ کرنے والے ہیں 8 فروری کے الیکشن پر, اور میں نے سوال اٹھایا تھا کہ 8 اکتوبر نومبر میں ہونے کیا جا رہا ہے, اور حافظ صاحب کے لیے میں نے سوال چھوڑا تھا. حافظ صاحب, کیا ہونے جا رہا ہے اکتوبر نومبر میں؟ کھوسا صاحب نے تو بتا دیا, کیوں اتنا ڈرے ڈرے سے نظر آ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب؟ دیکھیں, اس کے اندر پاکستان کے جو پالیٹیشنز ہیں ان کی کبھی بھی کنسسٹنٹ سٹیٹمنٹ نہیں رہی. آپ سارے ان پالیٹیشنز کو دیکھ لیں. ابھی ہم سپریم کورٹ کی بات کر رہے تھے, تو جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو پاکستان کا سارا میڈیا, پاکستان کے سارے لائرز, پاکستان کے سارے جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, وہ سارے کے سارے ان کی تعریف کر رہے تھے کہ جی ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے, اور یہ بڑے کھڑے ہونے والے ہیں, اور یہ بڑے اچھے آدمی ہیں. لیکن جب سے وہ سیٹ کے اندر آئے ہیں, ہمارا نیریٹو دیکھ لیں. ابھی ہم اگلے چیف جسٹس کے اوپر نظر ہم نے لگائی ہوئی ہے کہ جی شاید وہ بہت اس کے اندر اللہ کرے کہ ہم اپنی اس کنسسٹنسی پہ قائم رہیں. اسی طرح آرمی چیف جو ہے, جو جانے والا ہوتا ہے اس کے متعلق ہماری رائے اور ہوتی ہے, جو آنے والا پراسپیکٹیو آتا ہے اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں وہ آئے گا تو سارا کچھ چلا جائے گا. آپ پچھلے 4-5 چیف جسٹسز کا جو ہے ان کے لگنے سے پہلے ہمارا میڈیا, ہمارے جو جوڈیشل سرکلز کے لوگ ہیں, ان ساروں کی ذرا سٹیٹمنٹس نکال لیں. آپ سٹیٹمنٹ نکال لیں جب افتخار چودھری صاحب ریسٹور ہوئے تھے, اور اس سے پہلے کیا تھا, اس کے بعد آپ دیکھ لیں. آپ جب ثاقب نثار صاحب یا اس سے پہلے انور ظہیر جمالی صاحب جو تھے, جب وہ لگنے لگے تھے اور اس کے بعد جب وہ جانے لگے تھے, پھر ثاقب نثار صاحب جب لگنے والے تھے تو کئیوں کی امیدیں تھیں, اور جب وہ ہوا پھر وہ دیکھ لیں. اس کے بعد کھوسا صاحب جب لگنے والے تھے تو ہم نے بڑے اس کے اندر تو میں نعمان یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا دیکھیں نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ پرابلم یہ آ گیا ہے چونکہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کے اندر اپوائنٹمنٹ پروسیس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور باوجود ہم اس چیز کے اندر بار بار کوسچنز لے کے جاتے ہیں تو پھر ہم اس ریگولر پروسیس کو ہم بائی پاس کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں نا, پی ٹی آئی جو ہے پچھلے 2 سال سے کتنی کو جوڈیشری کی انہوں نے تعریفیں کی ہیں جی پورے پاکستان کے اندر. کس جج کو ٹارگٹ نہیں کیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہو, پاکستان کا چیف جسٹس ہو, یا لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو چیزیں جاتی ہیں, یا کراچی کے اندر جاتی. چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہماری مرضی کے مطابق سسٹم چلتا ہے, یہ فیصلے آتے ہیں تو سسٹم یا جج یہ سارا کچھ ٹھیک ہے, اور اگر نہیں چلتا تو پھر ہم اس کے لیے ایک نیریٹو جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے, دنیا کے کسی ملک کے اندر نمان اتنی ہائیسٹ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس اور اتنے ہائیسٹ ایگزیکٹو آفیسز جو ہیں اس کو کنٹروورشل نہیں کیا جاتا. اپوائنٹمنٹس کا معاملہ آتا ہے, آپ کا وزیر دفاع بولے, وہ کہے کہ ہم آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں, آئینی ترمیم سے ہم کچھ مدت بڑھانا چاہتے ہیں. نہیں, پالیٹیشنز کا کام کیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ پالیٹیشنز جو ہیں نمان, پالیٹیشنز کا کیا کام ہے؟ آپ ان ساروں کی سٹیٹمنٹیں نکال لینا. مجھے یہ نہیں, دیکھیں جج کو متنازع نہیں بنانا چاہیے, جج کے فیصلے کو کرٹیسائز کرنا چاہیے. دوسرا یہ بتائیں کہ پاکستان کی میں نوار اس طرف آ جاتا ہوں. پاکستان کے اندر 2 ایسی کورٹس ہیں کہ جن کے اندر زیادہ آپ کے پولیٹیکلی یا نیب کے ہائی پروفائل کیسز آتے ہیں. یا آپ کا ہائی کورٹ ہے اسلام آباد ہے, یا سپریم کورٹ کا ہے. کوئی ایک فیصلہ بتائیں کہ نیب کا فیصلہ نیچے سے آیا ہو اور اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کنوکشن کو اپ ہولڈ کیا ہو, یا معاملہ سپریم کورٹ کے اندر گیا اور سپریم کورٹ نے بیل نہ گرانٹ کی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں, چاہے پی ایم ایل این کے. چونکہ جج کسی پارٹی کا نہیں ہوتا, جج نے فیصلہ کرنا ہے انصاف اور قانون کے مطابق, اور وہ کرتے ہیں. دوسرا اس طرف چلے جائیں کہ جو پولیٹیکل کوسچنز بھی ہیں, کون سا ایک فیصلہ ایسا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہو کہ جس سے کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن آئے؟ ابھی ٹریبیونلز کا نہیں آیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو آرڈر سسپینڈ نہیں کیا, آپ کے سامنے آیا. سپریم کورٹ کے اندر کیا سائفر کے اندر جا کے بیلز نہیں لی سپریم کورٹ نے؟ ابھی آپ کے سامنے جو 13 ججز کا فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ نہیں آیا. صرف ایک فیصلہ اگر بلے والا فیصلہ آیا ہے تو اس کے پیچھے ہم چیف جسٹس کے پیچھے پڑ گئے کہ جی چیف جسٹس نے فیصلہ کیوں کیے, اور چیف جسٹس نے پتہ نہیں کیا اس معاملے کے اندر کیے. فیصلے آتے ہیں, کبھی آپ کی فیور میں آتے ہیں, کبھی آپ کے خلاف آتے ہیں, لیکن فیصلے کو کرٹیسائز کرنا چاہیے. مثلا اب اگر یہ 13 فروری والا فیصلہ آیا ہے,
اس میں دو رائے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ جی کمپلیٹ جسٹس ہوا ہے, دوسری سائڈ یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا ہے, ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے, ایک ایسی پارٹی جس کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے تھا ملا تھا. دو آرگیومنٹ ہے, لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا, وہ سب پہ ہم بائنڈنگ ہے. اگلی دیر تک جتنی دیر تک سپریم کورٹ اس کو ریوزٹ نہ کرے, اگر اب وہ دوسرے ریویو کے اندر چلے گئے ہیں یا پی ٹی آئی پہلے بلے کے اندر ریویو کے اندر گئی ہے, جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ ہم چلتے ہیں آگے چلتے ہیں. ہائی ہوپس جو ہے میرا خیال ہے وہ سسٹم پہ ہونی چاہیے, انڈیویجولز پہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ریاست علی اعزاز صاحب. یہ جو معاملہ ہے کہ ہم وقت سے پہلے ہی بول پڑتے ہیں اور ابھی تو اکتوبر نومبر تھوڑا دور ہے, لیکن آپ کو کیا نظر آیا؟ یہ ایک سیاسی سوال ہے, لیکن اب میرے ساتھ جو پینل ہے وہ ایک لیگل ہے, لیکن اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا سوال اٹھا دیا خود سے ہی, اور پہلے اس سے تنقید کر رہے تھے وہ ججز پر جنہوں نے فیصلہ دیا ابھی مخصوص نشستوں سے متعلق, اور پھر آگے چل کر کہا کہ یہ اکتوبر نومبر میں 8 فروری کے الیکشن پر بھی حملہ کریں گے. کس پر حملہ ہوگا, کون کرے گا سر حملہ؟ دیکھیں اصل میں یہ کنٹروورسی تو پاکستان میں چل رہی ہے, یہ 45 والی فارم والی اور 47 والی, تو ان کو اپریہنشن ہے کہ جی شاید چونکہ فیصلے تو آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے, اور میرا خیال ہے کہ چونکہ ان کی سیٹ بھی جیسے اس کو کویشچن کیا جا رہا ہے اور بہت ساری سیٹس کو کیا جا رہا ہے, تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں لگتا تھا کہ آپ ایسی جو فیوچر کی بات ہے آپ اس کو پریمپٹ کر لیں, اور وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے متعلقہ. یہ مناسب نہیں لگتا تھا, مطلب ایز اے سینئر سیاستدانوں نے یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی. اس سے ایک کنٹروورسی جنم لے گی, اور کل کو فیصلہ فار دا سیک آف آرگومنٹ ایسا ہی آتا ہے کہ ان کے خلاف آتا ہے, تو یہ کہیں گے کہ ہم نے تو پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ, چونکہ ججز تو کسی پولیٹیکل پارٹی کے نہیں ہوتے, وہ تو امپارشل ہوتے, انہوں نے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یہ مناسب نہیں لگتا کہ آپ ابھی تک وہ میٹر سپریم کورٹ گئے ہی نہیں جس کے متعلق آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں, تو یہ مناسب نہیں ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ آگئی کہ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان میں 8 فروری کا معاملہ گیا ہوا ہے الیکشن کا, لیکن میرے خیال میں وہ کیس مقرر نہیں ہو پا رہا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا, ابھی وہ وہاں پہ ٹیک اپ نہیں ہوا, تو اس کو تو پھر بعد میں ابھی تو ٹریبیونل میں چل رہے نا جتنی بھی کنٹروورسیز ہیں, یہ سارے اسلام آباد میں بھی دیکھیں تو اس میں بھی پروسیڈنگ ابھی سٹے ہوئی ہے, پنجاب میں ابھی بہت سارے ٹریبیونل جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, تو یہ سارے ان کے فیصلے جو ہے نا پھر جب سپریم کورٹ جائیں گے تو پھر اس وقت کی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کو ایسا نہیں کہنا چاہیے؟ نہیں, اس وقت نہیں کہنا چاہیے, مناسب نہیں لگتا نا, چونکہ آپ ایک ادارے کے مطلب ایک کنٹروورسی کریٹ کر رہے ہیں کہ کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, یہ وہ وقت ہی نہیں جس کے اوپر آپ کو یہ بات کرنی چاہیے. آپ سب ون لائن بتا دیں آپ بھی کہ خواجہ آصف صاحب کو سٹیٹمنٹ دینی چاہیے, پھر میں کھوسا صاحب کی طرف جاؤں گا. پولیٹیشینز کو یہ سٹیٹمنٹس جو ہیں اناپروپریٹ ہیں, اس طرح پروڈکٹ نہیں کرنا چاہیے, چونکہ جب وہ بات کرتے ہیں تو سسٹم کی کریڈیبلٹی اور ججز کی کریڈیبلٹی کوسچن مارک آتی ہے. آپ فیصلے پہ تنقید کریں, وہ میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا, پرسنالٹیز پہ آپ کو تنقید نہیں کرنی چاہیے, چونکہ پرسنالٹیز جو ہیں وہی انسٹیٹیوشنز کو بناتی ہیں, اور یہی چیز پھر آگے آڑے بھی آ جاتی ہے کہ جب ایک دفعہ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ کوئی اور فیصلہ کرتا ہے تو آپ خلاف ہوتے ہیں, اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو پریڈکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ایک اور پریس کانفرنس آتی ہے, نہیں کرنا چاہیے اور ان کو ریسٹرین کرنا چاہیے, ہمیں پریس کانفرنسز سننا پڑتی ہیں. کھوسا صاحب یہ جو معاملہ ہے, آگے بڑھتے ہیں, کچھ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا معاملہ ہے, آرٹیکل 6 کا معاملہ ہے, حکومت پریس کانفرنس کرتی ہے, ساتھ میں اتحادی جماعتوں کی طرف سے مبہم سا موقف سامنے آتا ہے, کوئی کہتا ہے ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی ہے, لیکن جو گراؤنڈز حکومت دے رہی ہے, جن کیسز کا ذکر کر رہی ہے, وہ کیسز تو کچھ پہلے سے عدالتوں میں موجود ہیں, کچھ میں کچھ کیسز فارغ ہو چکے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے جو گراؤنڈ جن کیسز کا ذکر جو بیس فراہم کر رہی ہے حکومت, اس پر پابندی لگ سکے گی, ممکن ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں یہ بہت ان کی حکومت کی فرسٹریشن کا جو رزلٹ ہے کہ یہ اس طرح کی انہوں نے, میں تو اس کو بونگی ہی کہوں گا, مارنے کے بارے میں سوچا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے پورا ٹائم یہ چلتا رہا ہے, یہ کیس چلتا رہا ہے یہاں پر, اور پی ٹی آئی کو انہوں نے نہ صرف ایک فل کورٹ آف دا سپریم کورٹ میں نہ صرف اس کو پارٹی تسلیم کیا بلکہ ریزرو سیٹ بھی ان کو دے دی, جو کہ بقول ان کے ان کو نہیں دینی چاہیے تھی. تو جب سپریم کورٹ کا ویو یہ ہے, اور جب سپریم کورٹ نے ہی یہ فیصلہ کرنا ہے آرٹیکل 17(3) میں کہ کیا پارٹی بین کی جا سکتی ہے یا نہیں, یا یہ جو ایون انڈر دی الیکشن ایکٹ سپریم کورٹ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے, حکومت تو صرف ریفرنس بھیج سکتی ہے, تو حکومت نے تو سپریم کورٹ نے دے دیا اس پر, اور یہ پھر کے پاس اس معاملے کو لے کر جا رہے ہیں, جس کا رزلٹ وہی آئے گا
جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. سپریم کورٹ کو کہوں گا بڑے جید ججز, بہت سارے پریشر ہوتا ہے ان پر برداشت کر یہاں تک. اور یہ جو کا میٹر ہے یہ کوئی چھوٹا میٹر نہیں ہے. دیکھیں آپ جو محرکات انہوں نے مینشن کیے ہیں, گورنمنٹ آئی تھی یہ نو کانفیڈنس کے ریزلٹ کی وجہ سے, تو اس وقت موجود تھی, اور اس وقت جو وزیر اعظم بنے وہ شہباز شریف تھے اور یہی لا منسٹر تھے اس وقت. تو کیا انہوں نے اس وقت سے لے کر اب تک یہ پارٹی بین کرنے کا کیوں نہیں فارورڈ کیا میٹر؟ پھر ان کے پاس جب اس کے بیچ میں انڈیپینڈنٹ ایک گورنمنٹ آئی تو وہ جس نے کرانا تھا الیکشن ٹائم پر کرانا تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے, اس وقت بھی یہ سارے محرکات موجود تھے. تو یہ اس وقت کیئر ٹیکر نے بھی کوئی ایسا ریفرنس نہیں لانچ کیا. تو ان کو ایسی کیا اچانک سے خیال آ گیا کہ انہوں نے اس سٹیج پر, جبکہ ان کے خلاف سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آتا ہے, تو تب یہ کر دیتے ہیں. تو یہ پارٹی بین کرنا بھی کوئی سمپل کام نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ میں جماعت اسلامی کو بھی بین کیا گیا تھا. PLD 2000 میرا خیال ہے 10 سپریم کورٹ ہے جس میں جماعت اسلامی کو بھی انہوں نے بین ہٹا دیا تھا سپریم کورٹ نے. یہ BLA کو بین کیا گیا بینگ اے ٹیررسٹ جماعت وہ, اور اسی طرح ایک اور سر نیشنل پارٹی کو کیا گیا صاحب کا کیس ہے, بعد میں ANP بن گئی. PLD 1976 سپریم کورٹ 57 اسلامی جمہوریہ پاکستان ورسز ولی خان. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ وہ ان کے محرکات موجود تھیں. یہاں پر تو ایک پیورلی سیاسی جماعت ہے جس نے یہاں پہ 3 کروڑ پلس سے زیادہ ووٹ لیا ہے, اور اس وقت بھی حکومت میں سے باہر ہونے کے باوجود بھی سب سے بڑی جماعت ہے پارلیمان میں, دونوں ہاؤسز میں اور سارے صوبوں میں تقریباً اس کی پریزنس ہے. تو آپ اتنی بڑی پارٹی اور اس کے ووٹر جنہوں نے ان سارے محرکات کے ہونے کے باوجود اس پارٹی کو جا کر ووٹ دیا اور اس پارٹی کے بیک کینڈیڈیٹ کو جا کر ووٹ دیا, کیا آپ ان ساروں کو یہاں پر غدار کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ ساروں کو ان کو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہیں؟ یہ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس, اور انہی وجوہات کی وجہ سے آپ کر سکتے ہیں کسی پارٹی کو بین. تو یہ سپریم کورٹ میں جب ریفرنس جائے گا تو ان کو دوبارہ منہ کی کھانی پڑے گی, مگر یہ ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا جس طرح حافظ صاحب نے فرمایا اور جس طرح ریاست وزار صاحب نے فرمایا. یہ سیاسی معاملات میں ایک دفعہ اگر آپ کو بڑی بردباری سے کام لینا چاہیے, اور ان کے جو وکیل اور مشیر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ قانون کو مس یوز کرنے کے طریقے انوینٹ کرنے کے بجائے وکیل اور مشیر یہ ہیں کہ یہ قانون سے متعلق معاملہ تھا, پریس کانفرنس وزیر اطلاعات اکیلے کر رہے تھے, وزیر قانون ساتھ نہیں بیٹھے. حالانکہ قانونی معاملہ تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر قانون بیٹھتے, اور ان کا نہ بیٹھنا کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ قانونی امور سے متعلق جب بھی کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے وزیر قانون اس پریس کانفرنس کو لیڈ کرتے ہیں, وزیر اطلاعات ساتھ بیٹھے ہیں. لیکن ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو اس پر بات کریں گے, کیونکہ یہ معاملہ ہے ایک سیاسی جماعت پر پابندی کا. پابندی لگ سکتی ہے, نہیں لگ سکتی, آرٹیکل 6 کی کارروائی کہاں سٹینڈ کرے گی. ایک بریک کے بعد